السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، تہجد میں استغفار کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا عمل آپ ضرور کر لیں۔ اگر آپ پریشان ہیں اپنے گھریلو معاملات کو لے کر، اگر آپ پریشان ہیں اپنی زندگی کو لے کر، اگر آپ پریشان ہیں کاروبار کو لے کر، اگر آپ پریشان ہیں رشتے کو لے کر، اگر آپ پریشان ہیں شادی کو لے کر، اگر آپ پریشان ہیں تجارت کو لے کر، اگر آپ پریشان ہیں کسی بھی معاملات کو لے کر، تو آپ جو ہے 3 دن یہ عمل کر لیں تہجد کے وقت استغفار کے ساتھ ساتھ، جیسے میں بتلا رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی، آپ کے دل کو سکون مل جائے گا، آپ کی الجھن ختم ہو جائے گی، ٹینشن دور ہو جائے گی، اور جو پریشانیاں ہیں چاہے وہ کسی بھی طرح سے ہو، کسی بھی طرح کی ہو، اللہ رب العزت ساری پریشانیوں کو آپ کی دور کر دے گا۔ دیکھیے، اللہ کے یہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ اللہ تعالی جب بندوں کے حق میں بہتر ہوتا ہے تو اللہ تعالی پھر حالات بدلنے میں دیر نہیں فرماتا، اور حالات ہماری نظروں کے سامنے بدل جاتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو وہ خاص عمل، خاص عبادت، خاص وظیفہ کیا ہے؟ توجہ کے ساتھ بنے رہیے۔ دیکھیے، آپ نماز تہجد کا اہتمام کر ہی رہے ہوں گے۔ نماز تہجد آپ پڑھیں، جو بھی آپ پڑھتے ہیں، 2 رکعت، 4 رکعت، 6، 8، 10، 12، آپ نماز تہجد پڑھنے کے بعد صرف 2 رکعت آپ کو نماز اور پڑھنی ہے نفل کی نیت سے، اور اس طرح سے پڑھنی ہے جیسے میں بتا رہا ہوں۔ 2 رکعت نماز آپ پڑھیں، اور ان 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 7 مرتبہ سورت پڑھنی ہے سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں آپ کو یہ سورہ اخلاص سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو 9 دفعہ پڑھنی ہے، 9 مرتبہ، یعنی 7، 8، 9 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ پڑھنے کے بعد آپ 1 مرتبہ سورہ فلق پڑھیں، یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ پھر 1 مرتبہ دوسری رکعت میں ہی آپ یہ سورہ ناس پڑھیں، جو آخری صورت ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو یہ عمل آپ کو کرنا ہے۔ جب یہ آپ 2 رکعت پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو 300 مرتبہ اگر وقت ہو تو 100 مرتبہ، یعنی 1 تسبیح استغفار کے پڑھنی ہے۔ سب سے بہتر استغفار ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ وقت کم ہے تو آپ 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، اور استغفار یہ بھی پڑھ سکتے ہیں مختصر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 1 تسبیح اس کی پڑھنا یعنی 100 مرتبہ، آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ تو 2 رکعت اس طرح سے پڑھیں۔ پہلے رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 9 دفعہ پڑھنی ہے، پھر سورہ اخلاص کے بعد 1 مرتبہ سورہ فلق، پھر سورہ ناس۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ رکوع سجدہ کر کے نماز کو مکمل کر دیں۔ اس کے بعد آپ استغفار پڑھیں 100 مرتبہ، وقت زیادہ ہے تو 300 مرتبہ، پھر جو ہے اللہ رب العزت سے آپ مانگیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اس کی شان و شوکت کو بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، پھر اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، پھر جو ہے اپنی ضرورتیں، اپنی حاجتیں اور اپنی التجائیں، اپنی پریشانیاں اور اپنی مصیبتیں اللہ کے سامنے رکھیں، اپنے دکھڑے اللہ کو سنائیں، اللہ تعالیٰ سنے گا، ہماری مراد کو پورا کرے گا۔ اللہ رب العزت ہر پریشانی کو، بڑے سے بڑی پریشانیوں کو ہماری ٹال دے گا۔ یہ بہت ہی خاص عمل ہے تہجد کے وقت کا استغفار کے ساتھ۔ آپ اس عمل کو صرف 3 دن کر لیں، انشاءاللہ دل کو جو اطمینان اور سکون حاصل ہوگا آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے، عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔